السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اسی سلسلے کے حوالے سے پہلی 2 ویڈیوز میں اپنے چینل پر آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں، جس میں پہلی ویڈیو میں نے سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اہمیت بیان کی تھی۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ دوسری ویڈیو میں نے باقی 3 آیات کی تفسیر آپ کے ساتھ سورہ فاتحہ کی شیئر کی تھی۔ آج سے انشاءاللہ میں سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کر رہی ہوں، تو آج سورہ بقرہ کی تفسیر کا پہلا دن ہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ایک مدنی سورت ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب، کہ یہ کتاب، ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب ایسی ہے، لا ریب، جس میں کوئی شک نہیں، فیہ، اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، الذین یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاة، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، رزقناہم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل، اس پر جو اتارا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما انزل، اور جو اتارا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ بڑی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ ہی کامیاب ہیں۔ چلیے اب ان آیات کی تفسیر کو شروع کرتے ہیں۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بیان کیا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور حروف مقطعات 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور وہ یہ ہیں: الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، الف لام میم را، حامیم، حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، طاسین، طاسین میم، طٰہٰ، یاسین، صاد، قاف، نون۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان میں الف لام میم جو ہے وہ 6 جگہ ہے، اور الف لام را 5 جگہ ہے، اور حامیم 7 جگہ، اور طٰ سین میم 2 جگہ ہے، اور ان کے علاوہ باقی سب ایک ایک جگہ ہیں۔ کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہیں، اس لیے مفسرین ان کے سامنے یوں لکھ دیتے ہیں کہ اللہ عالم بمراد ذالک، کہ اللہ کو ہی اس کے معنی معلوم ہیں۔ مفسرین نے حروف مقطعات کے ذریعے صورتیں شروع کرنے کی یہ حکمت بھی لکھی ہے کہ اہل عرب کو بتانا تھا کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس کے کلمات انہی حروف سے مرکب ہیں جو تمہاری گفتگو اور محاورات میں استعمال ہوتے ہیں۔ تم فصیح بلیغ ہو، اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ۔ تو جب ماہرین اس جیسی کتاب بنا کر نہیں لا سکتے تو ایک امی جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، اس کے بارے میں کیسے کہتے ہو کہ اس نے اپنے پاس سے بنا لیا؟ اگر یہ کلام کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم لوگ اس جیسا کلام بنانے سے کیوں عاجز رہ
جاتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان حروف کو اسی طرح الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ ان میں تجوید کے قواعد کے مطابق مد بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کی وجہ سے اسے ایک نیکی ملے گی اور وہ نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اس کا وحی الہی ہونا اور خداوند قدوس کی طرف سے نازل ہونا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں صحیح نظر کی جائے تو کسی عاقل کے لیے کسی طرح کے کسی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور اگر کسی کو کوئی شک ہے تو اس غلط فہمی کی وجہ سے ہے کہ اس کے شک کا اعتبار نہیں، اور جو شخص صحیح فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لیکن پھر بھی منکر ہے اور کہتا ہے کہ مجھے شک ہے، تو اسے حقیقت میں شک نہیں ہے، ضد اور عناد ہے۔ اسے اس پر آمادہ کیا ہے کہ حق اور حقیقت کا انکار کرے۔ آگے ہے ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو سورہ بقرہ میں دوسری جگہ ھدی للناس فرمایا اور یہاں ھدی للمتقین فرمایا قرآن پاک کو۔ تو دونوں باتیں صحیح ہیں۔ قرآن کی دعوت عام ہے، ہر انسان کو قرآن نے حق کی دعوت دی ہے اور بار بار سمجھایا ہے اور دلائل پیش کیے ہیں جن کو سامنے رکھ کر تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا بھی ہدایت پر آ سکتا ہے، لیکن چونکہ اس سے وہی لوگ نفع حاصل کرتے ہیں جو اپنی عقل اور فکر کو استعمال کر کے حق قبول کرتے ہیں اور یہ طے کر چکے ہیں کہ ہمیں گمراہی میں نہیں رہنا اور شرک و کفر سے بچنا ہے، اس لیے یہاں ھدی للمتقین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لفظ اتقاء جس سے متقی کا لفظ ماخوذ ہے، اس کی جمع متقین ہے۔ اس کا معنی بچنے کا ہے اور ڈرنے کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ لفظ تقوی اور اتقاء دونوں کا ایک ہی مادہ ہے۔ شرک اور کفر سے بچنا اور ایمان قبول کر کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا اور مزید ترقی کر کے مشتبہات سے بچنا اور اپنے باطن کو صرف اللہ شانہ کی ذات ہی میں مشغول رکھنا اور اسی کی طرف متوجہ رہنا، یہ سب تقوی میں آتا ہے۔ جو لوگ متقی ہیں قرآن مجید پڑھ کر اور سن کر ان کی صفت تقوی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے۔ اب آگے کی آیات میں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی صفت متقین کی کیا بیان کی گئی؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، تو وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن باتوں کی خبر دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے، ان سب کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بغیر دیکھے صرف خبر پر ایمان لے آنا، یہ ایمان بالغیب ہے اور ایمان بالغیب ہی معتبر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں کے حالات سب ہی دیکھ لیں گے اور مان لیں گے، لیکن دیکھنے کے بعد مان لینا اور ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ بغیر دیکھے صرف خبر پر ایمان لانا ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ اب متقیوں کی دوسری صفت بیان کی گئی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر یصلون نہیں فرمایا گیا بلکہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فرمایا کہ نماز قائم کرنا یہ ہے نماز کے فرائض اور واجبات، سنن اور مستحبات سب کو خوب دھیان اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد نقل کیا ہے، یعنی نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ رکوع سجدہ پورا ادا کیا جائے اور تلاوت بھی صحیح ہو اور نماز میں خشوع بھی ہو اور نماز پڑھتے وقت نماز کا دھیان بھی ہو۔ پھر اگلی صفت بیان کی گئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو متقیوں کی صفت اقامت الصلاۃ بیان کرنے کے بعد جو عبادت بدنیہ میں سے سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت ہے، ٹھیک ہے، نماز کیا ہے، جو بدن کی عبادات ہیں اس میں سب سے بڑی اور اہم عبادت ہے۔ مالی عبادت کا اب ذکر فرمایا، یعنی متقیوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں مالی فرائض بھی شامل ہیں جیسے زکوٰۃ وغیرہ اور واجبات جیسے صدقہ فطر وغیرہ، نفلی صدقات سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمائی اگلی صفت، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو لوگ متقی ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا
اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یعنی ایمان وہ معتبر ہے جس میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور اس کی تمام کتابوں پر ایمان ہو. اللہ کے کسی ایک نبی یا اس کی کسی ایک کتاب کا انکار کرنا بھی کفر ہے. پھر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی ایمان کے 3 اہم جز ہیں، یاد رکھیے گا ایمان کے 3 اہم جز ہیں. پہلا توحید ہے، دوسرا رسالت اور تیسرا موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا. یہاں ان تینوں چیزوں کا ذکر کر دیا گیا اور ساتھ ہی نماز اور زکوٰۃ کا بھی ذکر فرما دیا کہ کیونکہ ایمان قلبی یعنی دل کے ایمان کے بعد دوسرا درجہ نماز کا ہے. یعنی جب انسان ایمان لے آتا ہے اس کے بعد نماز فرض کی گئی تھی تو دوسرا درجہ نماز کا ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے. تو ایک فریضہ بدنیہ ہو گیا یعنی وہ فرض جو بدن سے ادا ہوتا ہے، اور دوسرا فریضہ یہاں پہ مالیہ یعنی جو مال سے ہم جس فرض کو ادا کرتے ہیں وہ یہاں پر بیان کر دیا گیا. آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یعنی اس آیت میں ان لوگوں کے لیے ہدایت پر ہونے اور کامیاب ہونے کا اعلان فرمایا جن کی صفات ابھی پہلے میں نے بیان کی ہیں کہ یہ لوگ بڑی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہ لوگ ہی کامیاب ہیں. یہ ان لوگوں کی صفات جو متقیوں کی صفات بیان کی، تو متقیوں کے بارے میں آخر میں یہ فرمایا گیا کہ وہی لوگ جو ہیں بڑی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ کامیاب ہیں. تو ان کو اس بات کی سند دی گئی کہ یہ ہدایت پر ہیں اور حقیقی اور واقعی کامیابی انہی کو حاصل ہونے والی ہے جو آخرت میں اللہ کی رضا اور دخول جنت کی صورت میں حاصل ہوگی. اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 6 اور 7 کی طرف. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان الذین بے شک جن لوگوں نے کفروا کفر اختیار کیا، وسواء علیہم برابر ہے کہ اانذرتہم ام لم تنذرہم کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ختم اللہ علی قلوبہم کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم اور ان کے سننے کی قوت پر. وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں کافروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن کا اللہ کے علم میں خاتمہ کفر پر ہونا ہے، اور جو لوگ حق واضح ہوتے ہوئے اور حق اور باطل کو سمجھتے ہوئے بھی کفر پر جمے ہوئے ہیں اور انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں ہرگز کسی حالت میں اسلام قبول نہیں کرنا. اللہ جل شانہ نے ہر شخص کو فطرت ایمانیہ پر پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد ماں باپ اس کو کفر پر ڈال دیتے ہیں اور وہ اپنے ماحول اور معاشرے کی وجہ سے ایمانی استعداد کو کھو بیٹھتا ہے اور اپنے کو اس درجے میں پہنچا دیتا ہے کہ کسی قیمت پر اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو جب انہوں نے اپنی شرارت اور دشمنی کی وجہ سے اپنی استعداد خود برباد کر دی تو اپنی تباہی کا سبب وہ خود ہی بن گئے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے، اسی لیے ان افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی کہ جسے مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ مسئلہ بہت زیادہ باریک ہے، اس لیے اسی اجمال پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں، خواہ وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، خواہ ہندو ہوں، مشرک ہوں، خواہ دوسری کسی بھی قوم کے افراد ہوں، اہل اسلام ان سے ملتے رہتے ہیں اور دلیل سے ان کو عاجز اور خاموش کر دیتے ہیں. اور ان میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو قرآن اور اسلام کو حق جانتے ہیں، پھر بھی نہ صرف یہ کہ خود اسلام قبول نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں. اور جو کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے اس کو کفر میں واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کو حق جانتے ہوئے قومی یا مذہبی عصبیت کے باعث اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں. تو ان کے احوال اور اقوال پر نظر کریں تو ان کی دشمنی اور ان کا حال معلوم کرنے کے بعد آیت سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کا مطلب بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا اس آیت کا ترجمہ ہے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہاں یہ کافروں کی گمراہی اور آخرت میں ان کی بدحالی کا ذکر کیا گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو یہیں سے ہم اسٹارٹ کریں گے. آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک کی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کی. اب باقی کی آیات کی تفسیر انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو آج کا ہمارا سبق نمبر 3 تھا، اگلا جو ہے وہ ہمارا سبق نمبر 4 ہوگا. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند
پسند آئی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہم دن بھر میں کتنی فالتو قسم کی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، تو آئیے تفسیر قرآن کے اس سلسلے کے ساتھ جڑتے ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے، اور جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔